بیگم ہمارے کپڑے تیار کر دو، چچا تیز گام نے ایک شادی کارڈ لہراتے ہوئے کہا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بیگم نے پوچھا۔ ایک شادی میں لاہور جا رہا ہوں۔ لاہور میں شادی؟ ہاں بیگم، میں لاہور شادی میں جا رہا ہوں۔ شادی کس کی ہے؟ ضیاء اللہ صاحب کے برخوردار کی شادی خانہ آبادی ہے، چچا تیز گام نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ ضیاء اللہ صاحب کے برخوردار کی شادی؟ یہ ضیاء اللہ صاحب کون ہیں؟ بیگم کی بات سن کر چچا تیز گام نے کہا، میں ان کے بارے میں تمہیں کئی بار بتا چکا ہوں۔ یہ پہلے کراچی میں ہمارے ہمسائے تھے، اب چند سالوں سے ملازمت کے سلسلے میں لاہور چلے گئے ہیں۔ چند سال پہلے ہماری شادی کو 20 برس ہو چکے ہیں۔ ضیاء اللہ صاحب اس سے قبل آپ کے ہمسائے ہوں گے، آپ کہتے ہیں کہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ بیگم بحث مت کرو، بس میرے جانے کی تیاری کرو۔ کیا آپ لاہور اکیلے جائیں گے؟ کیا میں اکیلا لاہور نہیں جا سکتا؟ میں بچہ تو نہیں ہوں کہ اکیلا لاہور نہ جا سکوں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ تو پھر تمہارا کہنے کا کیا مطلب تھا؟ چچا تیز گام بولتے چلے گئے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا لمبا سفر ہے، آپ اکیلے بور ہو جائیں گے، کسی کو ساتھ لے جائیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں اصول کا بندہ ہوں، کارڈ پر صرف ایک آدمی کا لکھا ہے، اس لیے شادی میں بھی ایک آدمی ہی جائے گا، اور اس آدمی کا نام ہے میرا مطلب ہے تنویر احمد صاحب جائیں گے۔ ہمارے جانے کی تیاری کی جائے، چچا تیز گام نے بادشاہوں کے انداز میں حکم دیا۔ چچا تیز گام ادھیڑ عمر آدمی تھے، قد درمیانہ، جسم پتلا، ناک ستواں، چہرہ لمبوترا، چھوٹی چھوٹی داڑھی اور توند نکلی ہوئی تھی۔ ان کا شجرہ نسب ایک نواب سے ملتا تھا، اس لیے نئے زمانے میں بھی ہر وقت شیروانی پاجامہ اور پاؤں میں سلیم شاہی جوتا پہنے رکھتے تھے۔ بال سے بے نیاز اپنے سر کو چھپانے کے لیے ایک سرخ رنگ کی پھندے والی ٹوپی ہر وقت سر پر اور آنکھوں پر گول شیشوں والی اینک لگائے رکھتے تھے۔ نام تو ان کا تنویر احمد تھا، مگر ہر کام میں تیزی کرنے کی وجہ سے چچا تیز گام کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ چچا تیز گام کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ آباء و اجداد کی نشانیوں کے طور پر 2 نوکر، جمن اور استاد، گھر میں پائے جاتے تھے۔ دونوں بہت باتونی اور کام چور تھے۔ چچا تیز گام ان کو اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ دونوں صرف روٹی کپڑا کے عوض ان کے ہاں کام کر رہے تھے۔ چچا تیز گام کسی زمانے میں کاروبار کیا کرتے تھے، مگر جیسے ہی والد کی آنکھیں بند ہوئیں، کاروبار بھی بند ہو گیا۔ والد نے بھلے وقتوں میں 3 مکان کرائے پر اٹھا رکھے تھے، جس سے ہر ماہ جو پیسے ملتے تھے ان سے گھر کی گاڑی چل رہی تھی۔ چند برس قبل چچا کو اپنے ننیال کی طرف سے کچھ زرعی زمین حصے میں ملی تھی، جس سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ چچا تیز گام کے دماغ پر جس کام کے کرنے کا بھوت سوار ہو جاتا تھا، بس پھر وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ ضیاء اللہ کے بیٹے کی شادی کا کارڈ ملنے کی دیر تھی کہ چچا تیز گام زور و شور سے شادی میں جانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ شام کے وقت وہ اپنے کپڑے اور جوتے چارپائی پر ڈھیر کیے بیٹھے تھے۔ اچکن اور پاجاموں کے رنگ بہت شوق تھے۔ ایک ایک اچکن کو آئینے کے سامنے جا کر جسم کے ساتھ لگا کر دیکھتے تھے اور خود کلامی کرتے ہوئے کہتے، نہیں یہ اچکن ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جب وہ سبھی اچکنوں کو دیکھ چکے تو سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ شادی میں جانے کے لیے ان کے پاس کوئی اچھی اچکن نہ تھی۔ کچھ سوچ کر انہوں نے ہانک لگائی، جمن، او جمن، ذرا بھاگ کر میرے پاس آؤ۔ وہ جمن ہی کیا جو ایک دفعہ بلانے پر آ جائے۔ ابے جمن کہاں مر گئے ہو، ذرا میرے پاس آؤ۔ جی جی چچا کیا حکم ہے؟ جمن نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ جاؤ دیکھ کر آؤ شیدی ٹیلر ماسٹر کی دکان کھلی ہے یا نہیں۔ سرکار میں یوں گیا اور یوں آیا۔ یہ کہہ کر جمن باہر جانے ہی لگا تھا کہ چچا تیز گام نے کہا، سرکار کے بچے پوری بات تو سن لو۔ جی فرمائیے سرکار۔ شیدی ٹیلر ماسٹر سے پوچھ کر آؤ کہ کیا وہ پرسوں تک ہماری اچکن کی سلائی کر دیں گے۔ دیر مت لگانا، جلدی سے آنا۔ واہ چچا واہ، کیا خوب فرمایا، دیر مت لگانا، جلدی سے آنا۔ واہ چچا واہ۔ جمن واہ واہ کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ راستے بھر یہ دہراتا رہا، دیر مت لگانا، جلدی سے آنا، دیر مت لگانا، جلدی سے آنا۔ بشیر کے ہوٹل کے پاس جمن کا ایک دوست اسے مل گیا۔ وہ اپنے دوست سے باتوں میں ایسا لگا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ چچا تیز گام نے شیدی ٹیلر ماسٹر کی دکان دیکھنے اور جمن کی تلاش کے لیے پھر استاد کو بھیجا۔ بشیر کے ہوٹل کے پاس جمن اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ استاد کو دیکھ کر اسے فوراً یاد آ گیا کہ وہ کس کام سے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شیدی ٹیلر ماسٹر کے سامنے کھڑے تھے۔ ماسٹر جی، جمن نے اتنا کہا تو شیدی نے دونوں کی طرف دیکھا۔ بولو کیا بات ہے؟
وہ چچا نے پوچھا کہ آپ پرسوں تک ان کی اچکن سلائی کر دیں گے؟ اگر چچا 200 روپیہ سلائی زیادہ دیں گے تو میں سلائی کر دوں گا۔ جمن اور استاد جب گھر پہنچے تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ چچا تیز گام غصے سے بھرے تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ جمن اور استاد کو دیکھ کر ان کا پارا مزید چڑھ گیا۔ تم لوگ کہاں مر گئے تھے؟ اگر ہم لوگ مر گئے ہوتے تو یہاں کیسے آتے؟ بکو مت، تم دونوں کو جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کا کیا ہوا؟ آپ کا کام بن گیا ہے۔ شیدی ماسٹر کا کہنا ہے کہ 200 روپے سلائی زیادہ دینے کی صورت میں وہ اچکن کی سلائی کر دیں گے۔ اس وقت پیسے کا نہیں، ہماری عزت کا سوال ہے۔ تنویر احمد ولد امیر احمد شادی میں جائیں اور پرانی اچکن پہن کر جائیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس وقت ہمیں 2000 روپے زیادہ دے کر بھی اچکن سلوانا پڑتی تو یہ سودا مہنگا نہ ہوتا۔ میں اپنے پیارے دوست ضیاء اللہ کے صاحبزادے کی شادی میں نئی اچکن پہن کر جاؤں گا۔ چچا تیزگام جوشیدہ انداز میں بولتے چلے گئے۔ 2 دنوں بعد جب اچکن تیار ہو کر آئی تو چچا تیزگام نے پہن کر اسے دیکھا۔ اچکن انہیں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ان کی بیگم نے دیگر سامان بھی تیار کر دیا تھا۔ شام کے وقت انہوں نے 10 تاریخ کی ریل کی سیٹ بھی بک کروا لی۔ چچا کی تیاری مکمل تھی۔ مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ آپ اتنی دور اکیلے جا رہے ہیں، بیگم نے کہا۔ بیگم گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوگا، چچا نے فوراً کہا۔ میں اس لیے گھبرا رہی ہوں کہ ان دنوں حالات ٹھیک تو نہیں ہیں۔ میں فون کر کے آپ کی خیریت دریافت کرتی رہوں گی۔ چلو یہ ٹھیک ہے۔ 10 تاریخ کو شام 6 بجے ٹرین نے لاہور کے لیے روانہ ہونا تھا۔ چچا تیزگام نے بڑا سا ٹیچی کیس سر پر رکھا اور سفری بیگ کندھے پر ڈالا تو ان کی 8 سالہ بیٹی عروج نے کہا، ابا آپ میرے لیے لاہور سے کیا لائیں گے؟ بٹیا جو کہو گی میں لے آؤں گا۔ ابا میرے لیے پیاری سی گڑیا لائیے گا۔ عروج بولی، ٹھیک ہے، لاہور کے انارکلی بازار سے اپنی بیٹی کے لیے پیاری سی گڑیا لاؤں گا۔ ابا میرے لیے بھی کچھ ضرور لے آئیے گا، 10 سالہ محمود نے کہا۔ ہاں تمہارے لیے بھی ضرور کچھ لاؤں گا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اچھا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ سب گھر والوں نے چچا تیزگام کو گھر سے رخصت کیا۔ چچا تیزگام جب اسٹیشن پہنچے تو لاہور جانے والی ٹرین پلیٹ فارم پر نمبر 3 پر موجود تھی۔ چچا نے گھر سے نکلتے ہوئے ٹکٹ بیگ کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ جب وہ اسٹیشن پہنچے تو ٹکٹ کی تلاش شروع ہوئی۔ انہوں نے اچکن کی دونوں جیبوں کو چیک کیا۔ یہ ٹکٹ کہاں چلا گیا؟ کیا آپ کا ٹکٹ چلتا بھی ہے؟ چچا تیزگام کی بات سن کر قریب کھڑے ایک شخص نے لقمہ دیا۔ چچا نے اس شخص کو گھورا۔ مسافر دھکم بیل کرتے ہوئے ٹرین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میاں تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ایک بزرگ نے چچا کو مخاطب کیا۔ بڑے میاں وہ ٹکٹ، کیا ٹکٹ لیے بغیر آ گئے ہو؟ جاؤ جلدی سے ٹکٹ لے آؤ۔ یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے؟ میرا ٹکٹ مل نہیں رہا، کہاں گیا میرا ٹکٹ؟ چچا تیزگام نے یہ کہہ کر ٹیچی کیس سر سے اٹھا کر نیچے رکھا اور بیگ کو اس کے اوپر رکھ دیا۔ اسی اثنا میں چچا کا موبائل فون بجنے لگا۔ چچا نے موبائل جیب سے نکال کر نمبر کو غور سے دیکھا اور پھر موبائل کو کان سے لگا کر اتنی بلند آواز میں ہیلو کہا کہ پاس کھڑے ہوئے لوگ حیرت سے انہیں تکنے لگے۔ آپ خیریت سے اسٹیشن پہنچ گئے ہیں؟ بیگم اسٹیشن تو خیریت سے پہنچ گیا ہوں، مگر کیا؟ مگر ٹرین کا ٹکٹ نہ جانے کہاں گم ہو گیا ہے۔ میرے سامنے تو آپ نے ٹکٹ بیگ کی جیب میں رکھا تھا۔ ہاں بیگم یاد آیا، ٹکٹ تو میں نے بیگ کی جیب میں رکھا تھا۔ تمہارا فون کرنا تو میرے لیے رحمت ثابت ہوا ہے۔ اچھا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر چچا تیزگام نے فون بند کر دیا۔ بیگ کی جیب سے ٹکٹ لے کر چچا تیزی سے ٹرین کی طرف بڑھے۔ اب انہیں بوگی نمبر 8 میں سیٹ نمبر 25 کی تلاش تھی۔ سر پر ٹیچی کیس اور کندھے پر بیگ رکھے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ آخر وہ بوگی نمبر 8 میں داخل ہوئے۔ اپنی سیٹ کا نمبر دیکھتے ہوئے وہ ایک آدمی سے ٹکرائے تو اس آدمی نے غصیلے انداز میں کہا، اندھے ہو کیا دکھائی نہیں دیتا؟ معاف کرنا بھائی، ذرا یہ تو بتائیے سیٹ نمبر 25 کہاں ہے؟ سیٹ نمبر 25 جہاں ہے وہ وہیں ہے، پر وہ ہے کہاں مجھے کیا پتا؟ جاؤ میرا سر مت کھاؤ۔ بھائی صاحب وہ سامنے والی سیٹ کا نمبر 25 ہے، ایک گنجے سر والے آدمی نے چچا تیزگام کو مخاطب کیا۔ سیٹ نمبر 25 دیکھ کر چچا خوش ہو گئے تھے۔ سر سے ٹیچی کیس اتارنے کی کوشش میں وہ کھڑکی سے ٹکرا گئے۔ ایک لڑکے نے انہیں سہارا نہ دیا ہوتا تو وہ چکرا کر گر جاتے۔ شکریہ برخوردار، شکریہ۔ چچا ٹیچی کیس اور بیگ ایک طرف رکھ کر اپنی سیٹ پر براجمان ہو گئے۔ شام 6 بجے کے قریب ٹرین لاہور کے لیے روانہ ہوئی۔ سورج غروب ہوتے ہی ڈبے میں چھوٹے چھوٹے برقی کمکمے روشن ہو گئے تھے۔ رات کے وقت چچا نے بیگم کے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی سے ڈنر کیا۔ کھانا کھانے کے بعد چچا کو نیند نہ آئے یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ جب نیند نے چچا کو زیادہ تنگ کیا تو وہ برتھ پر جا کر سو گئے۔ وہ کچھ ہی دیر میں خراٹے بھرنے لگے۔ وہ خراٹے بھر بھر کر نیند کے مزے لوٹتے رہے، مگر ان کے خراٹوں سے دوسرے لوگ رات بھر جاگتے رہے۔ کچھ مسافروں نے چچا کے خراٹوں سے تنگ آ کر انہیں جگانے کی بھی ناکام کوشش کی۔ صبح کے وقت چچا کی آنکھ کھلی تو سب لوگوں نے انہیں کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔
ہم سے کیا قصور ہو گیا ہے؟ آپ لوگ ہمیں اس طرح کیوں گھور رہے ہیں؟ آپ کی خاصی عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی تک آپ کو سونے کا ڈھنگ نہیں آیا۔ میرے سونے میں بھلا کیا خرابی ہے؟ میں دوسرے لوگوں کی طرح تو سوتا ہوں۔ چچا تیز گام نے اپنا دفاع کیا۔ لو بھائیوں سنو، یہ دوسرے لوگوں کی طرح سوتے ہیں۔ میں نے زندگی بھر ایسے زوردار خراٹے نہیں سنے۔ توبہ توبہ، خراٹے کیا تھے، دھماکے تھے، دھماکے۔ کونے میں بیٹھے ایک پہلوان نے کہا، میاں توبہ کرو، ہم اور خراٹے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا رات بھر ہو چکا ہے۔ ایک آدمی نے فوراً کہا، وہ چچا تیز گام ہی کیا جو ہار مان لیں۔ جب بحث زیادہ طول پکڑ گئی تو پہلوان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، آپ سچے ہیں جبکہ ہم سب جھوٹے ہیں۔ آپ کے خوفناک خراٹوں کی بازگشت ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اتنی دیر میں چچا تیز گام کے فون کی گھنٹی گونجی۔ چچا نے بٹن دبا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف سے پوچھا گیا، محمود کے ابا کیا کر رہے ہیں؟ وہ خراٹے، میرا مطلب ہے خراٹوں پر گرما گرم بحث جاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسافروں نے بھی آپ کے خراٹوں کی آواز سن لی ہے۔ بیگم بس بھی کرو، چچا ہلکی سی آواز میں بول رہے تھے، مگر اس وقت تمام مسافر بیگم اور ان کے درمیان ہونے والی ساری باتیں سن چکے تھے۔ اب چچا تیز گام کے پاس سوائے خاموشی اختیار کرنے کے کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ چچا کو نیند تو اس وقت بھی آ رہی تھی، مگر وہ اس خوف سے نہیں سو رہے تھے کہ کہیں دوبارہ انہیں خراٹوں کی وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ دوپہر کے وقت ٹرین پہنچی تو چچا تیز گام سر پر ٹیچی کیس اور کندھے پر بیگ ڈالے پلیٹ فارم نمبر 5 سے باہر آئے۔ سامان اٹھانے کے لیے کئی کلی ان کی طرف بڑھے، مگر ہر کلی کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اسٹیشن سے باہر آ کر ایک رکشے میں سوار ہو کر وہ برچ کالونی کی طرف روانہ ہوئے۔ چچا تیز گام پہلے بھی کئی بار ضیاء اللہ کے گھر آ چکے تھے، اس لیے انہیں گھر تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ گلی میں شادی ہونے کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ چچا نے کالے رنگ کے گیٹ کے سامنے جا کر بیل پر ہاتھ رکھا تو اندر سے کسی عورت نے بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں چچا۔ نہیں، میں ہوں تنویر احمد، میں کراچی سے آیا ہوں۔ چند لمحوں بعد دروازے پر ضیاء اللہ چچا تیز گام کو گلے لگا کر مل رہے تھے۔ میرا دوست، میرا یار تنویر احمد، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ آئے ہیں۔ ہمارے بھتیجے کی شادی ہو اور ہم نہ آئیں۔ چچا تیز گام یہ کہتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ اچھا، تو آپ شادی میں آئے ہیں؟ ضیاء اللہ نے چچا تیز گام کو بغور دیکھا۔ بھئی میں شادی ہی میں آیا ہوں، چچا تیز گام بولے۔ کیا آپ نے کارڈ غور سے پڑھا تھا؟ ضیاء اللہ نے پوچھا۔ کارڈ پڑھا تو تھا، مگر بہت تیزی میں پڑھا تھا۔ آپ بتائیے، کیا کچھ غلط ہو گیا ہے؟ ہاں، کچھ نہیں، بہت کچھ غلط ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ چچا تیز گام کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ ثناء اللہ کی شادی اگلے ماہ کی 10 تاریخ کو ہے اور آپ 1 مہینہ پہلے ہی شادی میں آ گئے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی کئی بار سمجھایا ہے کہ ہر کام توجہ سے کیا کریں، مگر آپ ہیں کہ ہر کام میں تیزی دکھاتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہ کریں تو آپ کو چچا تیز گام کون کہے؟ ضیاء اللہ کی یہ بات سن کر چچا نے پہلے شادی کارڈ اور پھر دروازے میں کھڑے بچوں کو دیکھا جو انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔